جناب میں افتخار جلوی صاحب چیئرمین NPCIH پنجاب، آپ نے ہمیں یہاں ریسیپشن دی، ویلکم کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ دوستو، آج پورے ملک میں NPCIH کے مور دین 300 پروگرامز، سیمینارز، ورکشاپس 14 اگست کے حوالے سے ہو رہے ہیں، اور ہم نے اپنے میسیج میں ایک ہفتہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ NPCIH کے جانب سے تمام تقریبات، تمام ورکشاپ، سیمینارز، پروگرامز جو بالکل سادہ ہوں گے، کیونکہ محرم الحرام کا احترام، تقدس ہمارے سامنے ہے اور اس کا لازمی ہے۔ NPCIH نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ ہارمنی، قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی، اس کا وجود دراصل فاؤنڈر آف پاکستان جناب محمد علی جناح نے رکھا تھا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو، یکجہتی پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو۔ اگر ہم یکجہتی، اتفاق، با محبت پیدا نہیں کر سکیں تو پھر ہمیں بہت سارے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انفارچونیٹلی ویژن آف فاؤنڈر آف پاکستان کا جو ایک ویژن تھا اس کو کوئی بھی آگے لے کر نہیں چلا، اور ملک کی حالات ہمارے سامنے ہیں۔ NPCIH مذہبی مسلکی رواداری کا ایک پیغام دے رہی ہے۔ ہم پاکستان کے اندر مذہبی، مسلکی، قومیتی، عصبیتی فساد کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہم ایک نیشن بننا چاہتے ہیں، ایک قوم بننا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ایک قوم نہیں بن سکے تو یاد رکھنا، لیبیا، شام، عراق، ان کے مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ شام اور لیبیا یہ صرف اس لیے ڈیسٹیبلائز ہو گئے، کمزور ہو گئے، دشمن نے وہاں مسلکی فساد کروایا، شیعہ کو بتایا سنی تیرا دشمن ہے، وہی لوگ سنی کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں شیعہ تو تیرا دشمن ہے، ان کو آپس میں لڑوا دیا، ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی کے تحت عراق کو ختم کر دیا، جس کو ہم ہائیبریڈ وار کہتے ہیں، 5th جنریشن وار کہتے ہیں۔ اور ہائیبریڈ وار، 5th جنریشن وار کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قوم کو مذہب کے اوپر لڑواؤ، مسلکوں کے اوپر لڑواؤ، زبانوں کے اوپر لڑواؤ۔ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، ان کو اس طرح ان میں لڑاؤ تاکہ یہ ڈیوائڈ ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، اور پھر ہم ان پہ اٹیک کریں، ان کو ختم کر دیں۔ کیونکہ دشمن ہمارا جان چکا ہے کہ پاکستان کی آرمی سے اب ہم ڈائریکٹ لڑ نہیں سکتے۔ جو ان کے جہازوں نے پاکستان کو اٹیک کیا، ود ان سیکنڈز آپریشن ریٹارڈ، سوئفٹ آپریشن، ود ان سیکنڈز ان کو رپلائی مل گیا، اور ان کے جہاز وہیں کے وہیں ختم ہو گئے بارڈر پہ۔ اب دشمن جان چکا ہے کہ ہم پاکستان آرمی سے لڑ نہیں سکتے، اس لیے ان کے پاس ابھی لاسٹ 2 کارتوس بچے ہیں آپ کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام کا قلعہ پاکستان بن چکا ہے، اور انشاءاللہ العظیم وہ وقت دور نہیں جب اسلام آباد سے صرف اسلامک ورلڈ کے نہیں، دنیا کا آرڈر انشاءاللہ اسلام آباد سے نکلے گا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہمارے درمیان یکجہتی، اتفاق، محبت۔ دشمن کے پاس ابھی لاسٹ 2 کارتوس ہے، میں آپ کو کلیئر بتا دوں۔ پہلا کارتوس کہ ان کو مذہبوں کے اوپر لڑواؤ، مسلکوں کے اوپر لڑواؤ، زبانوں کے اوپر لڑواؤ۔ آج یہاں کسی نے کہا ہمارا سندھ سے آیا ہے، کوئی پنجاب سے ہے، ادھر سے ہے، بھائی ہم سب پاکستانی ہیں۔ شہر کا نام بتاؤ اس شہر سے آیا ہے، کوئی صوبے کے نام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم ایک نیشن ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ فاؤنڈر آف پاکستان نے جب پاکستان کی آزادی کی تحریک چلائی تھی، مجھے کوئی ثابت کر دکھائے
کہ فاؤنڈر آف پاکستان نے وہاں یہ نعرہ لگایا تھا کہ یہ سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، شیعہ ہے، یہ نعرہ نہیں لگا تھا، ایک ہی لگا تھا، ہمیں ایک قوم ہے اور ہمیں ایک وطن چاہیے۔ اور دوسرا، دشمن کے پاس جو ہتھیار ہے ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کا، ہمیں کمزور کرنے کا، وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف لوگوں کے دل و دماغ میں نفرت پیدا کی جائے۔ کیونکہ امام رومی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس قوم کو ختم کرنا ہو، جس نیشن کو ختم کرنا ہو، وہاں کچھ بھی نہیں کرو، وہاں کی افواج اور وہاں کی عوام میں خلش پیدا کر دو، وہ ملک خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس کا پریکٹیکلی مثال آپ کے ساتھ عراق بھی ہے، شام بھی ہے، لیبیا بھی ہے۔ تو وہ آپ کو، آپ کے ذہنوں کو افواج پاکستان کے خلاف بند گھڑت الزامات لگا کر آپ کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے۔ NPCIH is playing a part, is playing a role between Pakistan Army and common men. I repeat again, NPCIH is playing a bridge role between Pakistan Army and common men. ہم ایک برج کا رول ادا کر رہے ہیں، ہم ایک ایسی برج کا رول ادا کر رہے ہیں، عوام کو بتا رہے ہیں یہ افواج پاکستان ہمارے ملک کی دفاع کی آخری لکیر ہے، اور افواج پاکستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ، پاکستان کا شیعہ، پاکستان کا بلوچ، پاکستان کا سنی، پاکستان کا سندھی، پاکستان کا بلوچ، تمام پاکستانی آپ کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں، آنر دے رہے ہیں۔ Our aims, our goals are similar to Pak Army. ہمارے جتنی بھی مقصد ہے، ہمارے جتنی بھی مشنیں ہیں، وہ پاکستان اور پاک آرمی کو مضبوط کرنے کی ہیں، اور ان جیسے ہی مشن ہمارے ہیں۔ وہ بارڈر پہ، LOC پہ، ایسٹ بارڈر پہ، ہر جگہ پہ ہمارے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو مذہبی مسلکی فساد کروا کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا۔ ہمیں عوام الناس کو بتانا پڑے گا شیعہ بھی آپ کا بھائی ہے، سنی بھی آپ کا بھائی ہے، سندھی بھی آپ کا بھائی ہے، بلوچ بھی آپ کا بھائی ہے، پٹھان بھی آپ کا بھائی ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس، اس کا دین اس کے پاس۔ اور ISPR نے اس کی بہترین الفاظوں میں ڈیفینیشن کی ہے، اپنا فرقہ چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، فساد پیدا ہو۔ تو NPCIH یہ میسیج دے رہی ہے یکجہتی کا، اور انشاءاللہ العظیم جس دن ہم ایک ہو گئے، ون نیشن ون وائس ہو گئی ہماری، ایک پلیٹ فارم پہ ہم جمع ہو گئے، تو انشاءاللہ العظیم کشمیر تو آزاد ہوگا ہی ہوگا، لال قلعے میں بھی انشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا ہوگا۔ صرف ہمیں ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے حوالے سے کچھ کہوں گا، کیونکہ 5 اگست کو ہم نے یوم استحصال ملک گیر ہم نے اسٹرائکس کیے ہیں، پروگرامز کیے ہیں، سیمینارز کیے ہیں، ہم نے وہاں بھی یہ کلیئر کہا تھا، اور آج بھی اس سیمینار میں بھی یہ کلیئر جو قبضہ کیا ہے ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں، اور ہم UNO OIC جتنی بھی ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں ان کو ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس کا سوموٹو لیا جائے، نوٹس لیا جائے، اور مظلوم کشمیریوں کو مودی کے ظلم و ستم سے بچایا جائے، کیونکہ آج وادی مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے۔ وہاں 735 دن ہو چکے ہیں، وہاں کے لوگ لاک ڈاؤن والی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں تعلیم بند ہے، وہاں صحت کے مراکز بند ہے، وہاں اسکول بند ہیں، وہاں تجارت بند ہے، یہ نوبت ہے کہ وہاں مسجدیں بند ہیں، وہاں قبرستان بند ہے۔ آج اگر کشمیر کا کوئی پیارا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو کیونکہ وہاں مسجدیں بند ہیں، وہاں قبرستان بند ہیں، آج کشمیر کے بچوں کو، اپنے پیاروں کو اپنے گھروں میں ہی دفن کیا جا رہا ہے۔ آج وادی مقبوضہ کشمیر کا ہر گھر قبرستان بن چکا ہے۔ ہم ان کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں، وی اسٹرانگلی کنڈیم، اور ہم یہاں باتیں کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، ہمارے ملک میں یہ معاملات ہے، خدا ہم سے سوال کرے گا، پڑوسیوں کا خدا سوال کرے گا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں نے پڑھی تھی کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہے کہ مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ کوئی ایسی وحی نہ آ جائے کہ تمہارے پراپرٹی میں بھی پڑوسیوں کے حق ہے. یہاں تک بات آ گئی تھی میرے ذہنوں میں کہ کشمیری ہمارے پڑوسیوں ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان پہ بربریت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ العظیم یہ پاکستان کی قوم اپنی افواج پاکستان سے مل کر انشاءاللہ العظیم کشمیر کو آزاد کرائے گی. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ صرف پنجابی کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتا، صرف سندھی نہیں کرا سکتا، صرف بلوچ نہیں کرا سکتا، صرف کوئی دوسری قوم والا نہیں کرا سکتا. یہ تمام قومیں مل کر یکجہتی کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، باہم محبت کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ انشاءاللہ العظیم کشمیر کو آزاد کریں گے انشاءاللہ وہ وقت. تو دوستو، تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہماری اسپیچز سنی. این پی سی آئی کا سادہ سیدھا صرف ایک مقصد ہے، آپ اس کو کسی بھی اینگل سے لیں، لیکن اس کا مقصد، اس کا گول صرف ایک ہے کہ اس قوم کو متحد کرنا ہے، اس قوم کو یکجا کرنا ہے، اور یہاں مذہبی مسلکی فساد کا خاتمہ ہے. یہ جو صادق آباد میں ایک مندر میں سانحہ ہوا تھا، بھونگ شریف، میں کل وہاں بھی گیا تھا کیونکہ وہاں این پی سی آئی کے ممبران بھی ہیں. ہم وہاں گئے، ان کی حوصلہ افزائی کی. آپ کوئی فکر نہ کرے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اور جو ہم ان کو بار بار مناٹی کا الفاظ کہتے ہیں، مناٹی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں مناٹی کا لفظ استعمال نہیں کیا. ان کو ذمی کہا ہے. جو ہمارے یہاں غیر مسلم آباد ہیں، ہم ان کو ذمی کہیں، اور یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ اسٹیٹ کا ذمہ ہے کہ ان کی مال کا، ان کی دولت کا، ان کی جانوں کا، ہر چیز کا وہ حفاظت کریے. اسٹیٹ کی ذمہ ہے، یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اپنا ایک پروٹیکشن دیں، ان کا خیال رکھیں. یہ ہم سب کا فرض ہے. تو دوستو، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہاں آئے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، تو میں بھی سالانہ ہر سال 25 دسمبر کو تقریباً دن میں ہم جو ہے چرچ میں، کسی نہ کسی چرچ میں پروگرام کرتے ہیں، اور وہاں بین المذاہب کا، اتحاد بین المسلمین کا اور ہم آہنگی کی رواداری کا ہم جو ایک میسیج دیتے ہیں. اور رات 25 دسمبر کو پھر ہم قائد اعظم کا جو ہے کیک کی سیریمنی کرتے ہیں. تو دوستو، ہمارا ہر پروگرام اس میں صرف اور صرف ایک پاکستان کی قوم ہے، پاکستان کے لیے ہے. ہم قوم کو یکجا کرنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، پنجابی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، لیکن وہ سب سے پہلے پاکستان. یہ مہربانی.